غالب کمال ہے. جس زمانے میں وہ تھے اس وقت بھی ان کو کہنا پڑا کہ نہ ستائش کی تمنا صلے کی پرواہ. تو لوگ سمجھتے رہے، کچھ لوگ ان کو بے معنی بتاتے رہے، کچھ بامانی بتاتے رہے. اور آج بھی ہم اس میں ہیں کہ ہم غالب کو کیسے دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہم کوئی چیز انوینٹ نہیں کرتے. وی آر دا موسٹ ڈسکور. فطرت نے، قدرت نے، اللہ نے سب چیزیں ہمارے سامنے پہلے سے رکھی ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہم نے ہوائی جہاز بنایا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرندے اس سے پہلے تک اڑتے تھے. ہم نے سمندری جہاز بنایا، لیکن اس سے پہلے مچھلیاں تیرتی تھیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ میزائل مین اور یہ ہم نے یہ، لیکن اللہ میاں نے زلزلے اور وہ طوفان اور حوادث پہلے ہی رکھے تھے دنیا میں. ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر کیسے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ موضوع مجھے بہت اچھا لگا، غالب کی فکر و فن کے حوالے سے سوچنا، کیونکہ فکر یہ بتاتی ہے کہ کیا کہنا ہے، فن یہ بتاتا ہے یا تقاضا کرتا ہے کہ کیسے کہنا ہے، اور پھر دونوں کو جمع کر کے تو کہنے والا اور سننے والا جو ہے وہ بھی ذہن میں آ جاتے ہیں. اللہ مغفرت کرے، شوکت سبزواری نے ایک کام کیا تھا فلسفہ کلام غالب کے حوالے سے. وہ کتاب اس زمانے میں آئی تھی اور اس نے کوشش کی تھی کہ جتنی ہماری یعنی جو فلسفیانہ طرز فکر ہے اور جو فلسافیکل تھیریز آئی ہیں وہ غالب کے یہاں ہم کیسے، اس نے مایا تھاٹ کا ذکر کیا، دوسری چیزوں کا ذکر کیا. اور واقعی غالب نے کیا کیا ہے؟ غالب نے، امیر نے جو کہا تھا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر تھا، غالب سرسری نہیں گزرے. غالب نے ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کی. اور یہ فکر اور فن کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے دیکھنے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. ایک ہی چیز کو ایک انسان ایک نظر سے دیکھتا ہے، دوسرا دوسری نظر سے دیکھتا ہے. نیوٹن سے پہلے بھی سیب درخت سے زمین پہ گرتا تھا، اور دریا میں لوگ کشتیاں چلاتے تھے، لیکن وہ اس کو تھیورائز کرنا اور پھر اس میں سے وہ لے لینا تو وہ ایک خاص ذہن کا کام ہوتا ہے. غالب نے جس طرح سے دنیا کو دیکھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھا، اس نے فکر کو، بظاہر فکر کو للکارا ہے. کیا نہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے. زندگی کی پہلی چیز جو ہے، سوچ کی پہلی چیز جو ہے، علم کی پہلی صورت جو ہے وہ حیرت ہے. جس کی یہاں حیرت نہیں وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. اور حیرت آدمی کو ڈائریکٹ کرتا ہے سوال کی طرف. جس کی یہاں سوال نہیں وہ علم کیسے حاصل کرے گا، وہ جواب کیسے تلاش کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال کرے اسی کے پاس جواب ہو. جواب پھر کوئی بھی اسی صدی میں، دوسری صدی میں، آگے آنے والی صدیوں میں اس کا جواب آئے گا. لیکن سوال جو ہے وہ ذہن کی نشاندہی کرتا ہے. پختہ ذہن جو ہوتا ہے، ایکٹیو ذہن جو ہوتا ہے، فعال ذہن جو ہوتا ہے، اس میں سوالات ابھرتے ہیں. اب غالب آپ دیکھیے اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہے، اپنے ماحول سے بھی سوال کرتا ہے، اور کہاں کہاں وہ یعنی کس کس طرح سے وہ پوچھتا ہے. تو وہ غالب ہی کا انداز ہے. آپ نے اقبال کے بارے میں گفتگو کی، میری سمجھ لیجیے ایک طرح سے محرومی بھی ہے، کیونکہ قاضی کے بعد مجھے بولنا پڑا. اتنے بڑے پروفیسر کے بعد آدمی کیا بولے، وہ بھی پہاڑ کا آدمی، کہ انہوں نے اقبال کا ذکر کیا. خود اقبال کے لیے جب سر عبد القادر نے بانگ درا چھاپی، اس کے دیباچے میں وہ لکھتا ہے کہ اگر میں مسئلہ تناسخ کا قائل ہوتا، ٹرانس مائگریشن آف سول کا، اگر میں مسئلہ تناسخ کا قائل ہوتا تو میں کہتا غالب کی روح کو عدم میں چین نہیں ملا. اقبال کے جذبے میں پھر ظاہر ہوئی ہے. اور آپ دونوں کا،
جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ غالب نہ ہوئے ہوتے تو شاید اقبال کا ہونا مشکل تھا۔ خود اقبال نے جس طرح سے اپنے بیانات میں یہاں تک کہ اسلام کی توجیہ اور تبلیغ کے حوالے سے بھی انہوں نے غالب کو خود ترجیح دی ہے، اور یہ گوئٹے کی بات آپ نے سنی ہی۔ اب یہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے غالب کی طرف اتنا وہ سب لوگوں کی توجہ ہوئی ہے؟ اب آپ سوچئے کہ آدمی کا ذہن جو ہے یہ اس کی جہتیں بہت ہوتی ہیں، یہ یک رخا نہیں ہوتا ہے، ایک آن میں کتنے خیالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس ذہن کی کسی نے ترجمانی کی تو وہ غالب ہے۔ کہتے ہیں آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، اور ہر وقت یہ خیالات کا سلسلہ جو ہے، ان کا ٹکراؤ جو ہے، ان کا ایسوسیشن جو ہے، کیونکہ اب آپ لوگ تو یہاں ایجوکیشنسٹ ہیں، ایسوسیشن کا بڑا دخل ہوتا ہے سیکھنے سکھانے میں۔ جب تک ایسوسیشن ذہن میں نہ ہو اس وقت تک وہ ایسوسیشن کے حوالے سے ہی وہ یعنی آدمی سمجھتا بھی ہے۔ مجھے ایسے موقع پہ اکثر عبدالغفور کی ایک مثال یاد آتی ہے۔ انہوں نے ایک بار لکھا ہے، تو خواجہ عبدالغفور وہ IAS آفیسر تھے، لکھا کہ ایک ٹیچر نے کلاس میں روتے ہوئے بچے کی تصویر دکھائی ہے، اور بچوں سے سوال کیا، بولو یہ کیوں رو رہا ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس سے پوچھا گیا، تو اس نے کہا اس بچے نے اناپ شناپ کھایا ہوگا، پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اس لیے رو رہا ہے۔ دوسرے لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، سر غلط۔ تو اس سے یہ پوچھا گیا، اس نے کہا اس نے 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، بھوک ہوگی، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اس لیے رو رہا ہے۔ پھر جب دیکھا گیا جس لڑکے نے پہلا جواب دیا تھا اس کے گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، بچوں کی دسترس، یعنی بچے کہیں بھی کچھ بھی کھا سکتے تھے، پھر عموماً وہاں زیادہ کھانے سے، غلط چیزیں کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ اور جس لڑکے نے دوسری بار جواب دیا وہ ایک مفلوق الحال گھرانے سے تھا جہاں فاقہ کشی ہوتی تھی، 2-3 دن کے بعد کھانا ملتا تھا۔ اس طرح سے ایک ہی تصویر کو آپ ایک فلم دکھائیے کسی کو، پھر دیکھیے جتنے لوگ ہوں گے وہ الگ الگ اس کا بتائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی، غالب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال۔ وہ خلوت کو انجمن کہتے ہیں، انجمن کو خلوت کہتے ہیں۔ ایک بات مجھے اس موقع پہ یاد آئی کہ یہ اس کے اقبال کے تھے، وہ جنہوں نے روزگار فقیر لکھی، وہ ان کے وہ بہت قریب رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں اقبال کے یہاں گیا تو رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک ہاتھ بڑھا کے خط مجھے دے دیا کہ پڑھو۔ میں نے جب خط پڑھا، یہ پروفیسر نکلسن کا تھا، جس نے اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی اسرار خودی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں انگریزی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ دیکھیے نا ٹیگور نے انگریزی میں ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ مصنوعی کہی تھی، وہ تو اس کو پڑھیں گے نہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جن لوگوں کے لیے نہیں کہی ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کا جو یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ لے لیں گے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں، جیسے خود وہ کہتے ہیں، میں خلوت کی وجہ سے مجھے یاد آیا، اس نے ٹیگور سے جب موازنہ کیا، کہا وہ سفر میں رہتا ہے لیکن ریسٹ پریچ کرتا ہے، میں ریسٹ میں رہتا ہوں، اور یعنی یہ کیا کہیے، ایک طرح سے وہ سفر ہی اس میں وہ پریچ کرتا ہوں۔ ایک جگہ بیٹھ کے آدمی جتنا سوچتا ہے، ستاروں پہ کمن ڈالتا ہے، زمین کے نیچے کھودتا ہے، اگر آدمی تصور نہ کرے تو تصویر کبھی سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے میں نے محض محشر خیال کا ذکر کیا، اب دیکھیے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے،
یہ فکر جو ہے اس طرح سے دنیا میں آنے جانے والی چیزوں کو جو دیکھا جاتا ہے اس کی حیثیت ہی دیکھنے کی الگ ہے. کون نہیں ہوتا ہے, کون نہیں دیکھتا ہے. ایک انگریز نے لکھا ایک جگہ, ایوری ون از بیسٹوڈ ود اے لائف, اٹس اونلی اے فیو ہو لیو اٹ. تو غالب ایسے آدمی ہیں جنہوں نے زندگی کو ویسے گزارا ہے. ایک تو زندگی گزارنا ہوتا ہے, دوسرے زندگی کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے, کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں تماشا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. پھر اگر آپ دوبارہ آ جائیں گے اس دنیا میں لوٹ کے 100-200 سال کے بعد, تب کہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کیا تھے اور کہاں تھے اور کن کے ساتھ تھے. میں آپ کو اپنی بات کہتا ہوں. ابھی ہم کہیں تھے انڈیا ٹرانسفر سینٹر میں, وہ پروگرام ہو رہا تھا پین ہال میں. میں صرف یاد کر رہا تھا کہ میں نے کن کن لوگوں کے ساتھ ڈائٹ شیئر کیا ہے اس حال میں. دائیں دیکھتا ہوں وہ کہیں نہیں ہے, بائیں دیکھتا ہوں کہیں نہیں ہے, دکن کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ ہے ہی نہیں. میں ادھر یو پی میں ڈھونڈتا ہوں وہ لوگ ہی نہیں رہے. تو ہم رہ گئے ہیں. یہ تو غنیمت ہے کہ ہم ابھی ہیں, مگر یہ دنیا ایسی ہے کہ پھر کتنا یاد رہتا ہے, کون کون یاد رہتا ہے. اور یہ شب و روز کا تماشا جو ہے, مگر اس میں بھی غالب کا یہ تصور جستا ہے یہ خاک پہ دریا میں میرے آگے, جستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. یعنی اس طرح سے سوچنا کہ یہ سب تماشا ہے, کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کے باوجود میں ہوں, اس کے باوجود میری کوئی حیثیت ہے, بڑی بات ہے. ایک چیز خاص طور سے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ کوئی چیز ویسی نظر نہیں آتی ہے جیسی وہ اصل میں ہوتی ہے. غالب کا محض اشارہ کرنا ہے, کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازی کا معاملہ. یہ محض کواکب کے لیے نہیں ہے, وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہر ذرہ جو ہے وہ مختلف ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, مختلف نظر ڈیمانڈ کرتا ہے. اور آپ کا جو ہے NCERT کا جو براہ راست تعلق ہے درس و تدریس کے ساتھ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک زمانے میں میں وہ بی ایڈ کر رہا تھا, تو ایک ٹیچر نے کہا تھا جب ہم ٹیچنگ آف پوئٹری پہ, اے پوائم از اے میتھڈ ان اٹ سیلف. جیسے اے پوائم از اے میتھڈ ان اٹ سیلف, ان دا سیم وے دا پوائٹ اٹ سیلف از اے میتھڈ ان اٹ. کیسے آپ کسی پوائٹ کو اپروچ کرتے ہیں. کہانی تو سبھی پڑھتے ہیں, کہانیاں سب لوگوں نے لکھی ہیں, لیکن آپ ویسے ہی منٹو کی کہانی کو نہیں لے سکتے جیسا بیدی کی کہانی کو لیتے ہیں. ایک ہی موضوع پہ 2 کہانیاں ہیں, ٹوبر ٹیک سنگھ بھی اور لاجونتی بھی, لیکن آپ کو دونوں کے لیے الگ الگ اپروچ سے کام لینا ہے. اور جب وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آئے, یہاں سے وہاں گئے, جب وہ کہانی کھول دو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں جو معانی کے سمندر ہوتے ہیں اور اس میں جتنی تاریخ ہماری تہذیب کی رہتی ہے, وہ شاید کسی اور کہانی میں اس طرح سے سامنے نہیں آتی. میں نے منٹو کے بارے میں ایک بار لکھا تھا کہ یوں تو لوگ عورت کا ذکر کرتے ہیں کہانیوں میں, لیکن منٹو کا معاملہ یہ ہے, وہ دوسروں کی طرح سے عورت میں طوائف نہیں بلکہ طوائف میں عورت کی تلاش کرتے ہیں. تو یہ اپروچ جو ہوتا ہے, اسی طرح سے غالب بھی شاعر ہے, دوسرے بھی شاعر ہے. غالب نے دوسرے شعراء کی تعریف بھی کی ہے, باوجود اس کے کہ وہ فخر کرتے تھے اپنے اوپر. مگر غالب کا ذہن جو ہے, غالب کی فکر جو ہے, میں نے کچھ شعر نوٹ کر کے رکھے تھے, لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ تو غالب کو شاعر تصوف بھی کہتے ہیں. اب آپ ایک سمپل سا شعر ہے, اصلی شہود و شاہد و مشہود ایک, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہو کس حساب میں. اب آپ شاہد اور مشہود کو جس طرح سے غالب کے یہاں پائیں گے, اور وہ اس ذریعے کو بھی, تو وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ان کا شعر لے لیجئے, ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر, یہاں کیا درا ہے قطرہ و موج و حباب میں. تصوف کا معاملہ جو ہے غالب کے یہاں جب آپ کو تصوف تلاش ہوگی, تو وہ شاعر تصوف وہ متصوف ہیں. وہ تو ایک فیشن تھا, سب لوگ اسپیشلی دلی میں تصوف کی باتیں کرتے تھے,
لیکن یہ دیکھیے جس طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وحدت الوجود کو، یہ صرف تصویروں کی، شکلوں کی یہ جو رنگا رنگی ہے، بنیاد ان کی ایک ہے۔ میں آپ کو سمپل سے مثال دیتا ہوں اس کے سمجھنے کے لیے۔ ہم اگر سمندر کو پانی کا سمبل خیال کریں، اس سے تھوڑا پانی لے لیں، اس ٹمبلر میں رکھیں تو شکل وہی ہوگی، باٹل میں رکھیں گے تو شکل وہی ہوگی، ٹرف میں رکھیں گے تو شکل وہی ہوگی، ذرا سا رنگ ملائیں گے تو رنگ وہی ہوگا، ذرا سا مزہ ملائیں تو مزہ وہی بنے گا۔ اس کو ٹھنڈا کر لیں، فریز کر لیں تو یخ بن جائے گا، وہی پانی ہے۔ اس کو ہیٹ اپ کریں گے تو سٹیم بن جائے گا، اس کی پراپرٹیز بدل جائیں گی، اور اسی طرح سے کسی بھی طرح سے اس کو استعمال کریں گے۔ مگر ہمیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم نے وہاں سے لیا، لیکن جب ہم اس کی شکلیں دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے رنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ شک ہوتا ہے جب یہ ہمعوز کہتا ہے۔ ہمعوز تک تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن جب ان کا کیمیکل انالیسس کریں گے تو وہی نکلے گا 2 parts of hydrogen 1 part of oxygen۔ غرض یہاں گنجائش نہیں ہے زیادہ گفتگو کرنے کی، اور اس کو میں طول بھی نہیں دینا چاہتا۔ کئی چیزیں آدمی بجائے خود معاشر خیال ہے، کئی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جس طرح سے بھی یہ ان چیزوں کو پیش کیا ہے، اپنے مشاہدات کو پیش کیا ہے، کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ جو ہے یہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ محض وہیں پہ سٹاپ نہیں کرتا ہے، بلکہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتا ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کو تلاش کی جستجو کرنے پر، تلاش کی طرف لے جانے پر آمادہ کرتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ غالب کہ فکر و فن کی بات جو ہے، غالب کو اس سیمینار میں ایک اور انداز سے، ایک نئے انداز سے دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بھی فکر و فن کے حوالے سے غالب پہ کام کرے گا ان کو شوکت سبزواری کی کتاب فلسفہ کلام غالب ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے غالب پہ لکھا لیکن اس کتاب کو پڑھا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بہت متاثر ہوں اپنی جگہ ارسطاٹل کی جو مین تھیری ہے، تھیری آف میٹر ان فارم۔ تو یہ دنیا جو ہے میٹر کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کا مائنڈ جس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اس میں سے جو وہ تلاش کرتا ہے، اس میں سے وہ جن چیزوں کو لیتا ہے اور پھر دیتا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے پیش کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے غالب جو ہیں وہ دوسروں سے ہمیں تھوڑا مختلف نظر آئیں گے، اپنے زمانے سے آگے نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ پرانی باتیں ان کے ذہن میں نہیں ہیں، ماضی کا بھی ان کا ادراک زبردست ہے، لیکن اس کو کیسے وہ یعنی حال کے ساتھ ملا کے مستقبل کے لیے نقوش تیار کرتے ہیں، عکوس تیار کرتے ہیں اور راستے تلاش کرتے ہیں، وہ بڑی بات ہے۔ یہ موقع نہیں کہ میں اور زیادہ آپ کو زحمت دوں، کیونکہ پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اور ڈائریکٹر صاحب ابھی تک وہ تشریف بھی نہیں لا پائے، دوسرے اس میں ہیں۔ تو مگر یہ سیمینار جو ہے یہ اپنی جگہ عنوان ہی سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے اس سیمینار کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ میں فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا سیدھا آدمی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 27 کو آئیں گے، یہ میرے ذہن میں ہرگز نہیں رہا کہ 27 میں 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں، تو میں کہہ گیا اچھا آؤں گا۔ تو بہرحال یہ اچھا ہوا کہ آپ لوگوں کو دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، شاید ایک دو سیشن میں میں بھی رہوں گا، تو اس میں بحث میں باتیں آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔